أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو جو عہد تم نے کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے حلال ہے وہ چوپائے مگر وہ جانور جن کی تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ وہ جانور جن کو احرام کی حالت میں تم نے شکار کر رکھا ہے، یہ دو قسم کے جانور کو کھانا حرام ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ سورہ نساء کے بعد 5ویں نمبر کی سورت ہے۔ سورہ مائدہ، مائدۃ عربی کے اندر دسترخوان کو کہتے ہیں، اور یہ دسترخوان کا تذکرہ اس سورت کے اخیر کے آیات میں آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے دعا کر کے، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے اللہ آسمان سے ایسا دسترخوان اتار دے جو میری امت کے لیے نشانی بن جائے اور ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی نشانی بن جائے۔ تو اللہ نے وہ آسمان سے دسترخوان اس شرط کے ساتھ اتارا تھا کہ اگر اس کے بعد اگر قوم نہیں مانے گی تو ہلاک کر دی جائے گی۔ تو اس سورت کے اندر اس دسترخوان کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھ دیا۔ حضرت مولانا الیاس گومن صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں میں یہ تیزی سے رواج پڑ رہا ہے کہ شریعت والا نام رکھتے ہیں مگر کام شریعت والا اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے ہوٹل بنایا اور نام رکھ دیا مائدہ۔ بھئی آپ لوگوں کے لیے دسترخوان تو فراہم کرتے ہیں مگر آپ کے دسترخوان میں اور اللہ کے اتارے ہوئے آسمان سے دسترخوان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو شریعت والا یعنی قرآن والا نام تو آپ نے رکھا مگر کام قرآن والا آپ کا ہو رہا ہے یا نہیں۔ ایک اچھی فیکٹری بنائی، نام رکھ دیا تقوی، مگر تقوی نام کی معاملات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ نام شریعت والا ہو اور کام بالکل شریعت سے بیزار ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی، حدیث کے دنیا میں بلند پایا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ دنیا ان کو ایک بہت بڑے محدث مانتی تھی۔ انشاءاللہ جو بخاری شریف کا تذکر آئے گا تو اس وقت ان کے حالات مفصل سنائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، ساتھ میں بیٹھا ہوا ایک ساتھی ان سے گفتگو کرنے لگا، تو باتوں باتوں میں وہ پورے گل مل گئے۔ تو حضرت نے اپنا راز بھی اس کو بتا دیا کہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی میرے جیب میں ہے۔ اب چونکہ باتوں باتوں میں انسان متاثر ہو جاتا ہے تو راز کی باتیں بھی اپنے ساتھی کو کہہ دیتا ہے۔ تھوڑا وقت پہ گزرا تھا کہ اس نے پورے جہاز کے اندر چلانا شروع کر دیا کہ میرے سونے کے سکے کی تھیلی گم ہو گئی ہے، کسی نے چوری کر لی ہے، کسی نے چوری کر لی، پورے جہاز میں چلا رہا ہے۔ تو اب حضرت جب تلاشی لی جائے گی تو حضرت کی جیب سے ہی نکلے گی، حالانکہ حضرت اس کے مالک تھے، مگر حضرت نے چپکے سے وہ تھیلی نکال کر کے سمندر کے اندر ڈال دی۔ جب پورے جہاز کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس سے تھیلی نہیں نکلی، تو تلاش کرنے والا بھی مایوس ہو گیا، یہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ میرے پاس تھیلی ہے اور ان کے جیب سے بھی نہیں نکلی۔ تو جب سمندر کے کنارے پر اترے تو کہا بزرگ آپ نے بہت جھوٹ بات کی کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس سونے کے سکے کی تھیلی ہے اور جب تلاشی لی گئی تو آپ کے پاس نہیں نکلی۔ تو حضرت نے فرمایا امت مجھے محدث سمجھتی ہے اور میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، میرے پاس وہ تھیلی تھی مگر میں نے اس لیے اس کو سمندر کے اندر ڈال دی کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، اگر وہ جیب سے میری تھیلی نکل دی تو تیرے الزام کے بعد مجھے لوگ چور سمجھتے اور میرے اوپر سے اعتماد ختم ہو جاتا
کہ جو چوری کر سکتا ہے وہ حدیث میں جھوٹ بیانی کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے وہ تھیلی دریا کے حوالے کر دی۔ تو نام محدث کا ہے، تو وہ کام بھی حالانکہ اس کے مالک تھے، مگر اس کے باوجود وہ سونے کے سکے کی تھیلی دریا میں ڈال دی تاکہ میرے اوپر چوری کا الزام نہ لگے، تو وہ آدمی بھی ہکا بکا رہ گیا۔ تو اس سے یہی بتانا مقصد ہے کہ اپنی دکانوں کا ہر چیز کا نام ہم اچھا رکھیں، مگر شریعت والے کام اگر ہوں گے تو اللہ بہت برکت دیتا ہے اس میں۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ تجارت کے اندر نرمی کا معاملہ کرنا یہ تجارت کو گھاٹے میں ڈالنے کے برابر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین تاجر وہ ہے جب تولے تو جھکتا تولے، اس سے زیادہ برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، جب شریعت والا نام بھی ہوگا اور کام بھی شریعت والا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتوں کا ظہور ہم دیکھیں گے۔ اس سورت کے اندر سب سے پہلی آیت کا جو پہلا جملہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں صرف اتنی بات، اے ایمان والوں جو معاہدے تم نے کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو۔ اتنے جز کی اگر تشریح لکھی جائے تو ہزاروں صفحات سیاہ ہو سکتے ہیں، اور علماء نے ہزاروں صفحات اس پر لکھے بھی ہے۔ جو معاہدہ تم نے اللہ سے کر رکھا ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ تیری حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور تیری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، یہ تم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے، تو واقعیتاً عمل کر کے اس کو بتاؤ کہ اللہ کا تم سے معاہدہ ہے۔ رسول کی رسالت پر ایمان لائے ہیں تو معاہدہ کیا ہے کہ آپ کے طریقوں پر ہم چلیں گے اور آپ کا طریقہ ہمارا مزاج بن جائے گا۔ حضور نے چپل پہنتے ہوئے دانے پیر میں چپل پہلے پہنا ہے، اب یہ طریقہ قیامت تک یہ طریقہ رہے گا، اس پر مہر لگ گئی، اب مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس طریقے سے ہم مزاج بنا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے ہماری زندگیوں کا مزاج بن جائے۔ تم نے دوسرے انسان کے ساتھ جو معاہدہ کر رکھے ہیں، چاہے وہ معاہدہ نکاح کی شکل میں ہو کہ نکاح پڑھ دیا اور یہ اعلان کر دیا، معاہدہ کر دیا کہ ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے، تو اس معاہدے کو پورا کرو۔ اگر تم نے کسی سے تجارت کا معاملہ کر لیا، پیسے دے دیے، چیز تم نے خرید لی، یہ معاہدہ ہو گیا کہ میں اس چیز پر راضی ہوں اور جو میں نے قیمت دی ہے سامنے والا بھی راضی ہو گیا، اب خواہ اس معاملے کو دوبارہ مت توڑو، یہ معاہدہ تم نے کر لیا ہے۔ ہاں کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو سامنے والے کو چیز واپس لے لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حکومت نے دوسری حکومت سے کسی معاملے میں معاہدہ کیا، ایک ملک نے دوسرے ملک سے، ایک جماعت نے دوسری جماعت سے کوئی معاہدہ کیا، یا کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو۔ یا انسان اپنے نفس کے ساتھ جو معاہدہ کرے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ معاہدہ تم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہے منت مان کر کے، اس کو بھی پورا کرو۔ یہ اس کا آسان مطلب ہے، ورنہ اس پر علماء نے بہت زیادہ تفصیلیں لکھی ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس معاہدے کا سب سے پہلا مشن یہ ہے کہ اللہ سے معاہدہ کیا گیا حلال چیزوں کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو۔ تو حلال جانوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے جو 4 پاؤں والے ہیں، اور ان میں 4 جانوروں کا اور ان کی جوڑیوں کا تذکرہ سورہ انعام میں آ رہا ہے۔ وہ ہے اونٹ اور اونٹنی، یہ پوری جوڑی، 2 جانور، گائے اور بیل، یہ 2 جوڑی، 4 جانور، بھینس اور بھینسا، بکرا اور بکری، یہ کل 8 جانور ہیں جن کو قرآن میں حلال قرار دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے جانور جن کی حرمت کا اعلان قرآن نے کیا ہے، بھئی خنزیر کو مت کھاؤ، درندوں کو مت کھاؤ، ایسے جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ البتہ جو 8 جانور حلال کیے ہیں تمہارے لیے، وہ 2 صورتوں میں حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں پہلی صورت کے غیر شرعی طریقے پر ذبح ہے یا مر گیا ہے، اس صورت میں تو وہ حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور ہرن وغیرہ کا تم نے شکار کر لیا۔ یہ جو 8 قسم کے جانور ہیں، ہرن وغیرہ، نیل گائے وغیرہ، یہ ان کے مشابہ جانور ہیں۔ یہ جانور جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یہ بھی جانور حلال ہے جو شکار کر کے انسان کھاتا ہے۔ مگر احرام کی حالت میں اگر تم نے ان کا شکار کیا جو حلال تھے،
مگر احرام کے حالت میں شکار کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے ان کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دو صورتیں ہوئی، ان میں سے ایک صورت یہ ہے وَأَنْتُمْ حُرُمْ، احرام کی حالت میں حلال جانوروں کا شکار کیا تو ان جانوروں کو کھا نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ بھئی تمام جانوروں کا مالک کون ہے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ چاہے تو ان جانوروں کو حلال کر دے، ان جانوروں کو حرام کر دے۔ لہذا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جانور کو ذبح کر کے انسان کیوں کھاتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کا نظام ایسا چلایا ہے کہ جو چیز اعلیٰ کیٹیگری ہے، نیچے درجے کی چیز کو اس کے لیے غذا بنا دیا۔ درخت کی غذا کیا ہے؟ مٹی ہے، اور جانوروں کی غذا کیا ہے؟ درختوں کے پتے ہیں، اور انسانوں کی غذا کیا ہے؟ جانور ہے، اور انسان سے اوپر کوئی کیٹیگری نہیں ہے، اس لیے انسانوں کو کھانے کی اجازت نہیں دی، وہ حرام قرار دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحکم ما یرید، کائنات اللہ نے بنائی ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ مکان تم نے بنایا، دکان تم نے بنائی، اس دکان میں کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، بس اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔